آج میں نے 3 کا ذکر کرنا ہے کہ وہ 3 بندے کون کون سے ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ نمبر 1 ہے کافر لوگ۔ کافروں پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے، ان کے کفر کے سبب، ان کے بد دین ہونے کے سبب۔ پڑھتے ہیں قرآن مجید، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور وہ اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں اور اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ لعنت کے حقدار ہیں۔ تو پہلا طبقہ علم ہے کفار کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کافر کون ہوتا ہے۔ کافر وہ شخص ہے جس نے کلام الہی سے اختلاف کیا۔ کافر وہ شخص ہے جس نے مصطفیٰ کے فرمان سے اختلاف کیا۔ جو اختلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وہ کافر ہوتا ہے۔ صرف وہ کافر نہیں ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے تو وہ کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، مگر جو اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کرے، جو کام خدا تعالیٰ فرمائے اور وہ بندہ کہے نہیں اس طرح نہیں تو اس طرح ہے، تو وہ کافر ہے، تو اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ تو پہلا طبقہ کفار کا ہے کہ جو ایمان بھی نہیں لاتے، کفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے فرامین سے اختلاف کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ وہ ہے منافقین کا۔ اب پہلے تھے کافر، وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے، اب فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ دار بھی ہیں، تبلیغیں بھی ہیں، جبے اور کبے بھی ہیں، بظاہر عبادتوں کے انبار ہیں، مگر چونکہ ان کے سینوں میں حضور کی محبت نہیں ہے، وہ منافق ہے، حضور کا پیار نہیں ہے، تو وہ منافق ہیں۔ اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اور وہ لوگ جنہوں نے عداوت کی مرد اور منافق عورتیں۔ آگے فرمایا والکفار، اور کافر لوگ، نار جہنم خالدین، جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یا حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہے، لعنہم اللہ، کہ اللہ رب العزت ان پر لعنت فرماتا ہے، وعذاب لہم عذاب مقیم، اور اچھا رہنے کا عذاب ہے۔ عذاب کی وجہ یہ ہے وہ منافق ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر کلمے والے کے حکم پہ نہیں چلتے، منافق ہیں، اندر سے کالے، بظاہر بہت کچھ ہے۔ میں منافقین آپ کو دکھاؤں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے جو کھڑا ہے بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے اگر ہمارے مرشد ہمیں نماز پڑھائے، ہے نا سعادت کی بات؟ ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہوگی اگر حضور کی آگ سے کوئی آ کے ہمیں نماز پڑھا دے، اور کتنی سعادت کی بات ہوگی اگر اللہ رب العزت نے چاہا امام مہدی سرکار کے پیچھے ہمیں نماز نصیب ہو جائے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو مطلب یہ ہے جو درجہ بڑھتا ہے بندے کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہوں نے نماز مصطفیٰ کریم کے پیچھے پڑھی، جن کے پیچھے نبیوں کو ایک نماز ملی، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی حضور کے صحابہ نے، مگر جس جماعت میں، جس لائن میں، جس قطار میں، جس صف میں صدیق اکبر کھڑے ہوتے، فاروق اعظم کھڑے ہوتے، عثمان غنی کھڑے ہوتے، حضور کے صحابہ ہوتے، وہی منافق ہوتے۔ بھئی نمازیں تو ایک ہی مسجد میں ہیں، امام بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، کھڑے بھی صحابہ کی صف میں ہیں،
نسلوں کا امام بن رہا ہے، دوسرے کے گلے میں لعنت کا طوق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لعنت کا طوق اسی کے گلے میں ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ نہیں ہے، جس کے سینے میں حضور نہ ہو، وہ بظاہر حضور کے پیچھے بھی کھڑا ہو تو وہ اللہ رب العزت کی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اس بندے پہ لعنت ہے جو منافق ہے۔ احباب ذی وقار، منافق کی ایک تو یہ ہے کہ حضور سے محبت نہیں کرتا۔ اگلی بات بتاؤں اگر ہے توجہ سے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، سوائے مومن کے تم سے محبت کوئی نہیں کرے گا۔ اے علی، یہ تو تھا نا خدا تعالیٰ کا فرمان، اب حضور کا فرمان سنیے۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں، یا علی، سوائے مومن کے تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اب حضور نے فرما دیا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ مومن کی پہچان جہاں مصطفیٰ کریم کی محبت، وہی مومن کی پہچان حضور مولا علی المرتضیٰ کی محبت ہے۔ حضور کی محبت، مولا علی کی محبت، یہ مومن کے لیے ایک ایوارڈ ہے، رسید ہے کہ جس کے سینے میں محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے سینے میں بغض ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے منافق مرد ہوں یا عورت ہوں، دل سے کالے ہوں، علی سے پیار نہ کرتے ہوں، حسن سے پیار نہ کرتے ہوں، حسین سے محبت کرنے والے نہ ہوں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مرد پر بھی خدا کی لعنت ہے، ایسی عورت پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ لعنت کا معیار کس کو ٹھہرایا؟ جو ان سے محبت نہ کرے، منافقت کرے، دل سے کچھ اور ہو، بظاہر کچھ اور ہو۔ احباب ذی وقار، ایک بڑی قابل توجہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جہنم ہے اس کے 7 درجے، 7 درجے، اور جو سب سے زیادہ سخت عذاب والا ہے وہ منافق کے لیے، منافق کے لیے سب سے دردناک جگہ۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ کافر تو ہے، اس نے تو اعلان بتایا کہ میں کافر ہوں، میں انکار کرتا ہوں، مگر یہ جو میٹھا میٹھا بن کے قریب ہو کے ایمان کھینچ لیتا ہے اس کے لیے زیادہ سخت عذاب ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ کے بھی مصطفیٰ کو نہیں پہچانا، جس نے کلمہ پڑھ کے بھی مولا علی کو نہیں پہچانا، جس نے کلمہ پڑھ کے بھی حسنین کی محبت کا دم نہیں بھرا، خدا فرماتا ہے اس پر میری لعنت ہے، وہ مرد ہے یا عورت، دونوں پہ لعنت ہے۔ وجہ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی حال سے پیار کیوں نہیں، اس وجہ سے وہ منافق ہے۔ احباب ذی وقار، باتیں بڑی ہیں مگر آئیے اگلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو مومن کو بغیر کسی وجہ کے، جان بوجھ کر، بغیر کسی وجہ سے، بغیر اس کی کوئی غلطی کے قتل کرے گا، میں یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ، اس آیت کریمہ کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، حدیث مبارکہ سنتے جائیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اللہ رب العزت مجھے ارشاد فرمائے گا، پیارے مصطفیٰ ذرا چلیے جہنم کی طرف دیکھیے، کچھ لوگ جہنم میں ہیں، دیکھیے جن کے سینوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں۔ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، برے عملوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، پیارے مصطفیٰ نے جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیے۔ اب حضور کا فرمان یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے فرمائے گا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے جنت میں لے آئیے، اور جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر اس کے جرم کے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ٹھہرا عین ممکن ہے جو کسی مومن کو بغیر وجہ سے قتل کرے اس کی موت کفر پر ہو اور بے ایمان ہو کر مرے، اگر رائی کے
دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا مصطفیٰ اٹھا کے جنت میں لے آتے، حضور جنت میں لے آتے، مگر یہ آیت بتاتی ہے کہ اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہا، اسی لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں خالدین رہے گا آبادا، ہمیشہ ہمیشہ۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فیہا وغاضبا، اس پر اللہ رب العزت کا غضب ہے، اللہ رب العزت کا غضب ہے۔ آگے فرمایا علیہ لعنت، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو ایک مومن کو قتل کرے اس پر کیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ آگے قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ عذابا عظیما، ایسے بدبخت شخص پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، جو بغیر وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے۔ آج یہ قتل عام ہو چکا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے بغیر وجہ سے کسی کو بھی قتل کیا، بغیر وجہ کے کسی کو بھی قتل کیا، اس نے ایسے جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی کسی کی جان بچاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب عطا فرمایا۔ اب دیکھیے جو مومن کو قتل کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک منٹ کے لیے قابل توجہ جملہ دینے لگا ہوں، سمجھ آئے تو سبحان اللہ کی صدا ضرور دیجیے گا۔ احباب جی وقار، مومن کو جو قتل کرے بغیر وجہ کے وہ تو ہمیشہ جہنم میں بھی جائے، لعنت کا حقدار بھی ٹھہرے، اللہ کے غضب کا حقدار بھی ٹھہرے۔ تو بتائیے جن کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے انہیں شہید کرنے سے کتنا لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے؟ وہ کتنا لعنت کا حقدار ہے کہ جن کو ماننے سے بندے کو ایمان ملتا ہے، جن کی محبت ایمان ہے، جن سے محبت کرنا ایمان کی ضمانت ہے، اگر ان سے کوئی عداوت بھی رکھے، دشمنی بھی کرے، پیاسا بھی رکھے، ان کی توہین بھی کرے، ان کو شہید بھی کرے، پھر شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، ان کے خیموں کو جلائے، اور پھر یہ ظلم یہیں نہیں رکا، پھر یہ بڑھتا گیا، غلاف کعبہ کو جلایا گیا، اتنا بڑا کوئی جرم کرے اور مسجد نبوی کے اندر اپنے گھوڑوں کو بندھوا دے، اگر مسجد نبوی کے اندر 3 دن اذان نہ ہونے دے، بتائیے وہ لعنت کا حقدار نہیں تو کائنات میں کون ہے جو لعنت کا حقدار؟ اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں تو پھر کون ہے جو لعنت کا حقدار ہے؟ احباب ذی وقار، قرآن پاک فرماتا ہے جو مومن کو قتل کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، مومن کو قتل کرے، اور جن کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے ان کے ساتھ اتنا کوئی ظلم کرے تو وہ لعنت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ احباب ذی وقار، یہ تیسری آیت کریمہ آگے آئی۔ اللہ رب العزت نے چوتھے مقام پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، جو ظلم کرتے ہیں بے جا کسی پر، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اور میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ تو جنت تو اسے ملے گی جو اللہ کی رحمت میں ہوگا، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، ایمان اسی کا بچے گا جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تو جو ہوئی خدا کی لعنت کا حقدار تو یوں سمجھیے اللہ کی رحمت سے دور ہوا تو لعنت کا حقدار ٹھہرا۔ احباب ذی وقار، جو کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے بغیر کسی وجہ تو وہ اللہ رب العزت کی لعنت کا حقدار ہے۔ احباب ذی وقار، یزید سے بڑھ کر کس نے ظلم کیا؟ آپ سارے بڑے سمجھدار بیٹھے ہیں، کتنے بزرگ احباب تشریف فرما جن کی سفید داڑیاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور ظلم کون سا ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو نمازیں بھی تھیں، بظاہر تو روزے بھی تھے، بظاہر تو اذانیں بھی تھیں، 10 محرم الحرام کو فجر کی اذان ادھر بھی ہوئی ہے ادھر بھی ہوئی ہے، دونوں طرف اذانیں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارک تھا اور ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ مولا علی المرتضیٰ کی۔ آپ اس کنڈیشن میں آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے شہادت آپ نے سنی ہوئی،
مگر میں نے جو بات آپ کو خاص بتانی وہ یہ ہے کہ آپ روانہ ہوئے، جب میدان میں گئے تو میدان میں آپ جس طرف جاتے تھے لاشوں کے ڈھیر لگتے جاتے تھے، لاشوں کے ڈھیر۔ یزیدی فاصلے جہنم ہوئے، مولا علی المرتضیٰ کے شہزادے نے بے شمار بدبختوں کو جہنم رسید کیا، اور جہنم رسید کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ علی کا پتر ہے، اور جتنا مولا علی کو یزیدی جانتے تھے اتنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج میرے آباء و اجداد اگر زندہ ہوتے تو میں دکھاتا کہ میں نے آپ لوگوں کا بدلہ کیسے لیا۔ اس یزید کی بات پہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، حضور غوث پاک جس کی شریعت پہ چل رہے ہیں وہ غوث پاک کے فقہ کے امام احمد بن حنبل کو فرماتے ہیں یزید کافر ہے، کیونکہ وہ کافروں کو کہہ رہا ہے کہ میرے اپنے تھے۔ بعد میں تو کفر ہوا آل رسول کی دشمنی کی وجہ سے، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ جو ان کو اپنا کہہ رہا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنی زبان سے مان رہا ہے کہ میں اسلام پہ نہیں، میرے تو پرانے وہ ہیں جو مارے گئے، جن کو مولا علی المرتضیٰ نے بدر میں مارا، احد میں مارا، خندق میں مارا، تو یہ سارے انہی کے تھے، اسی خاندان کے تھے۔ اب ابی وقار مولا علی المرتضیٰ کے شہزادے کا سر انور پہ اس نے چھڑی مار کے لبوں پہ کہا میں اپنے میرے اگر ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے کیسے بدلا دیا۔ اب ابی وقار یہ تھی یزید کی حقیقت۔ اور میرے آقا حسین علیہ السلام نے جب ان کو واسطے جہنم کرتے جا رہے تھے تو یزیدیوں نے ایک پلان سوچا، انہوں نے کہا یہ علی کا پتر ہے، جنہیں مرحب جے جوان نہیں چھڑیا تسی تے کوئی شے ہی نہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ہماری نسل کا کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، کہ یہ علی کا بیٹا ہے کبھی نماز نہیں چھوڑتا، علی کا بیٹا ہے نماز نہیں چھوڑتا، یہ نماز میں جھکے گا تو پھر ہم اپنا کام کریں گے۔ اللہ اتنا ڈرتے تھے بدبخت۔ دیکھیں مولا علی المرتضیٰ آپ کو جنگ میں کوئی مقابلے کے جتنے بھی آئے واصلے جہنم ہو گئے، کوئی شہید نہ کر سکا۔ وہاں بھی یہی پلان تھا کہ کب نماز کا ٹائم ہو علی نماز کے لیے آئیں مسجد میں، اور مسجد میں تھے تو حملہ ہوا۔ یہاں بھی وہی تاریخ دہرائی گئی۔ مولا حسین علیہ السلام جب سر انور سجدے میں رکھا تب انہوں نے حملہ کیا۔ اب جب آقا حسین پاک سجدے میں گئے اس وقت انہوں نے حملہ کیا، اور سجدے سے میں آپ نے سر انور سجدے میں ہی تھا جب آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر انور کو جدا کر دیا۔ مجھے ایمان سے بتائیے جو اتنا بڑا ظالم ہو